پورے محلے کے ساتھ نہیں ہوا جو تیرے دوست بھی دیکھے, تیرے رشتے دار بھی دیکھے, تیرے پڑوسی بھی دیکھے اور تیرے ساتھ کام کرنے والے بھی دیکھے. آج کی اس محفل میں مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شادی کی رسومات اور فضول خرچی. رسم و رواج نے مار دی بے شمار بیٹیاں, رسم و رواج نے مار دی بے شمار بیٹیاں, اب تو اس رواج سے ہے بیزار بیٹیاں. کیسے انہیں جہیز دیں کیسے کرے شادیاں, کیسے انہیں جہیز دیں کیسے کرے شادیاں, جس غریب باپ کی ہو دو چار بیٹیاں. محترم حضرات, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے رسول بن کر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اور موت کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. انسانی ضروریات میں سے ایک اہم ضروریات نکاح بھی ہے. اسلام نے نکاح اور شادی شدہ زندگی کے تمام احکام بھی بیان فرمائے, بلکہ اس عبادت اور ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ قرار دیا ہے. اسلامی زندگی میں شادی کا تصور بہت آسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام اور علماء نے اس فریضے کو سادگی سے انجام دے کر ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ پیش فرمایا. نکاح سادگی سے کرو. ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اس بات کا بھی درس دیتے ہیں کہ جب کوئی ایسا آدمی نکاح کا پیغام دے جس کا تمہیں اخلاق اور دین پسند ہو تو تم اس سے اپنی لڑکی کا نکاح کرو. لیکن افسوس صد افسوس, موجودہ زمانے میں ہم نے خود ہی نکاح جیسی سنت کو حرام رسم و رواج و ناجائز پابندیوں سے مشکل بنا دیا ہے. شادی بیاہ کو مشکل بنانے والا کچھ رسم رواج ہی ہے. محترم حضرات, ہمارے معاشرے میں منگنی کے نام پر پرتکلف دعوتوں پر لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں, اور اگر لڑکی کا باپ خود ساخت کا معیار پر پورا نہیں اترتا تو اسے رشتہ داروں اور برادری والوں کی طرف سے تانے برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ منگنی توڑ دینے کی دھمکی بھی سننی پڑتی ہے. محترم حضرات, دن تاریخ مقرر کرنے کے لیے لوگوں کے مجمع اکٹھے ہوتے ہیں اور گور میں بریانی کی دعوتیں لازمی سمجھی جانے لگی ہیں. یہی نہیں, دن تاریخ مقرر کرنے کے لیے 100 لوگ جمع ہوتے ہیں اور انہیں بغیر کھانا کھلائے بھیجنا ناک کٹانے کے برابر ہوتا ہے. اور اب لوگ شادی ہال سے ونکے ڈھول کی طرف منتقل ہوتے جا رہے ہیں جس نے ایک رجاف میں اضافہ کر دیا ہے. وَإِذَا السَّمَائِنِ کرام, باراتیوں کی تعداد تو اللہ اکبر. لڑکی کے باپ کی حیثیت نہ ہونے کے باوجود بھی ہزاروں کی تعداد میں باراتیوں کو شادی ہال میں لے جایا جاتا ہے. ارے مسلمانوں سن لو, نکاح کے لیے تعداد کی ضرورت نہیں ہے. نکاح تو 5 لوگوں میں بھی پڑھایا جا سکتا ہے. نکاح کے لیے ضروری ہے دلہا, دلہن, مولوی اور 2 گواہوں کا ہونا. نکاح کے لیے ضروری نہیں دلہے کے دوستوں کا ہونا. نکاح کے لیے ضروری نہیں رشتہ داروں کا ہونا. نکاح کے لیے ضروری نہیں پڑوسیوں کا ہونا. نکاح کے لیے ضروری ہے صرف 5 لوگوں کا ہونا. محترم حضرات, ہمیں اس سے اپنے معاشرے کو بچانا ہے, ہمیں اس سے اپنی سوسائٹی کو بچانا ہے. اور ان سب رسموں میں بے ہدا رسم جیسے جوتا چرائی, رستہ رکائی سے دلہے کی جیب صاف کی جاتی ہے, اور یہ حقیقت بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ان سب رسموں میں فضول خرچوں کے ساتھ ساتھ جس طرح شرم حیا کا خون کیا جاتا ہے, اللہ اکبر. ایک ہی اسٹیج پر لا کر دلہا دلہن کو بٹھا دینا. مجھے بتاؤ تو صحیح, کیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ نکاح ہو گیا تو دلہا اپنی دلہن کو دیکھ سکتا ہے, لیکن اس کا نکاح پورے محلے کے ساتھ نہیں ہوا جو تیرے دوست بھی دیکھے, تیرے رشتے دار بھی دیکھے, تیرے پڑوسی بھی دیکھے اور تیرے ساتھ کام کرنے والے بھی دیکھے. ارے مجھے بتاؤ تو صحیح, کیا اس کا نکاح سب کے ساتھ ہوا ہے جو سب کے لیے محرم ہو گئی؟ بے پردہ اس کو سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا. اے مصطفیٰ کے غلاموں, یہ انتظامات کوئی اور نہیں, خود لڑکی کا باپ کرتا ہے. میں کہتی ہوں کہ لڑکی والوں کو لڑکے والوں سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ہم نے تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا. آپ نے کہا فلاں فنکشن ہال ہو, ہم نے قبول کیا. آپ نے کہا فلاں کارڈ ہو, ہم نے قبول کیا. آپ نے کہا طرح طرح کے کھانے ہو, ہم نے قبول کیے. لیکن تمہیں بھی ہماری ایک بات ماننی ہوگی, ہم ایک ہی اسٹیج پر لا کر تمہارے بیٹے اور اپنی بیٹی کو نہیں بٹھائیں گے. ہم عورتوں کا انتظام الگ رکھیں گے اور ہم مردوں کا انتظام الگ رکھیں گے. یہ ہونا چاہیے. لیکن لڑکی کا باپ شان دکھانے کے لیے ایسے انتظامات کو قبول کر لیتا ہے اور اپنے مہنگے فنکشن ہال کی وجہ سے لڑکی کو لا کر اسٹیج پر ہی بٹھایا جاتا ہے. لڑکی بے پردہ سب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. لڑکی کے پاس کوئی پردہ نہیں ہے, کوئی نقاب نہیں ہے اور نہ کوئی چادر ہے. گھونگھٹ بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہے, تھوڑی دیر میں وہ گھونگھٹ بھی ہٹ جائے گا. بے غیرتی
بدعقیدگی اور بے حیائی کا جنازہ ایسا نکالا جائے گا کہ وہی اسٹیج پر جمع ہو کر لڑکی کی سہیلیاں مذاق کرنا شروع کریں گی، لڑکے کے دوست مذاق کرنا شروع کریں گے، آپس میں کتنی دوستیاں ہوں گی، آپس میں کتنے فون نمبرز ایکسچینج ہوں گے۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، بیٹی کا نکاح کر رہے ہو یا ہم نے کوئی حرام کاری کا اڈا سجایا ہوا ہے؟ محترم حضرات، ہمیں اس سے اپنے معاشرے کو بچانا ہے، اس سے ہمیں اپنی سوسائٹی کو بچانا ہے۔ اے مسلمانوں، تم نے دیکھا ہوگا جب بیٹی کا نکاح ہوگا تو ویڈیو شوٹنگ والے کو بلایا جاتا ہے اور اسے کسی دلہے سے کم عزت نہیں دی جاتی۔ کوئی عورتوں میں جائے یا نہ جائے، ویڈیو شوٹنگ والے کو باقاعدہ لے جایا جاتا ہے۔ دلہا اپنی دلہن کا چہرہ بعد میں دیکھتا ہے، لیکن ویڈیو شوٹنگ والا اس کا چہرہ پہلے دیکھ لیتا ہے۔ دلہا اپنی دلہن کو لے کر بعد میں جاتا ہے، لیکن ویڈیو شوٹنگ والا اسے پہلے لے جاتا ہے اور اس کے جسم کا، اس کے حسن کا معائنہ کرانے کے لیے باقاعدہ ویڈیو شوٹ کرایا جاتا ہے۔ یہ ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن کسی کی زبان نہیں کھلتی کہ روک دے، لڑکی خاموش کھڑی ہے۔ ارے ویڈیو والے نے کہا گھونگھٹ اٹھا دو تو لڑکی نے گھونگھٹ اٹھا لیا، ویڈیو والے نے کہا گھونگھٹ ڈال لو تو لڑکی نے گھونگھٹ ڈال لیا۔ جیسے جیسے ویڈیو والا کہتا ہے ویسے ویسے دلہن کرتی ہے۔ ارے نکاح کس سے، اطاعت کس کی؟ نکاح کس سے، گھونگھٹ اتارا کس نے؟ اے فضول خرچی کرنے والوں، بے ہدا رسم کو ضروری ماننے والوں، ذرا اس غریب باپ کی طرف غور کرو جس نے اپنی پوری زندگی کی کمائی اپنی بیٹی کا جہیز اکٹھا کرنے میں لگا دیا، لیکن تمہارے فضول رسم اور فضول خرچوں کے چکر میں اس بیٹی کا نکاح ہونا دشوار ہو گیا ہے۔ اے مصطفیٰ کے غلاموں، تمہیں تو ہونا چاہیے نہ کہ تم سنت پر عمل کرتے، سنت طریقے سے نکاح کرتے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت طریقے سے نکاح کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر نکاح کرو ایسی سادگی کے ساتھ، نکاح کرو ایسی سادگی کے ساتھ جیسے حضرت فاطمہ کا ہوا حضرت علی کے ساتھ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔